میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کے ساتھ میں ہوں اقبال سحر۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دولت ایمان سے مالا مال بھی۔ آج پیر ہے، شعبان المعظم کی 17 جبکہ مارچ 2022 کی آج 21 تاریخ ہے۔ ناظرین، علمی و ادبی ذوق رکھنے والے احباب کے لیے یہ ایک ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے۔ بزم سحر کی یہ 16ویں قسط ہے اور پروگرام کے آخر میں حسب سابق آپ سے کیے جائیں گے چند سوالات اور آپ ان کے درست جواب دے کر تحائف و انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں موجود ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں، ہم یہاں سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں حافظ ملک خبیب اطہر۔ ایک شب تار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک صادق ہے اور ایک صدیق ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار 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 ہے، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی، زانوے یار پر، 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 یار فی الغار پر، یار فی الغار پر، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، دولت دو جہاں، دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی، فیض فرما ہوئی، فیض فرما ہوئی، فیض فرما ہوئی، ہاں مگر اس کے کونے میں موجود ایک سانپ سے، ہاں مگر اس کے کونے میں موجود ایک سانپ سے، یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ کو کیا خبر، سانپ کو کیا خبر، سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر، سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر، سانپ کو کیا خبر، سانپ کو کیا خبر، اس کی تر آنکھ سے، اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک نقرئی آب کا، نقرئی آب کا محرم خواب تک، جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا، جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا، سانپ کے زہر سے ضبط صدیق کہ اکبر کا ٹوٹا مگر، سانپ کو کیا خبر، سانپ کو کیا خبر،
اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک، اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک، نقرئی آب کا محرم خواب تک، جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا، جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ ناظرین آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ماہ شعبان المعظم ہے اور اسلامی تاریخ کا یہ 8واں مہینہ ہے۔ شعبان المعظم بہت عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات والے مہینے یعنی ماہ رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ ہے، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا دیباچہ ہے۔ ناظرین شعبان شعب سے ہے جس کے معنی پھیلنے کے ہیں۔ چونکہ ماہ شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اس لیے اس کا نام شعبان رکھا گیا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب کے آغاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے۔ دعا کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی عظمت اور بزرگی دوسرے مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح مجھے تمام انبیاء پر عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے نفس کو رمضان کے لیے پاک کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان گناہوں کو مٹانے والا اور رمضان المبارک پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کا اندازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مہینوں میں شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام لوگوں پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے لیے اس سے خیر کثیر پھوٹ کر نکلتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین مہینہ شعبان کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کبھی مسلسل رکھنے شروع کرتے یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب ناغہ نہیں کریں گے، اور کبھی بغیر روزے کے مسلسل دن گزارتے یہاں تک کہ ہمیں خیال ہونے لگتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا روزہ ہی رہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پورا روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اسی طرح کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ناظرین بعض روایتوں میں ہے کہ شعبان کے مہینے میں بہت کم ناغہ کرتے تھے، تقریباً پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ احادیث کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفلی روزوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لگا بندھا دستور نہیں تھا، کبھی مسلسل روزے رکھتے تو کبھی ناغہ کرتے، تاکہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں
زحمت، مشقت اور تنگی نہ ہو، وسعت و سہولت کا راستہ کھلا رہے، ہر ایک اپنی ہمت، صحت اور نجی حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکے۔ اسی لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام ابیض یعنی 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے رکھتے، کبھی مہینے کے شروع میں ہی 3 روزے رکھتے، کسی مہینے میں ہفتہ، اتوار اور پیر کے روزے رکھتے تو دوسرے مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات کے روزے رکھتے، کبھی جمعے کے روزے کا اہتمام کرتے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس ماہ کا استقبال کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کے برکات اور انوارات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ گزشتہ پروگرام کے تمام سوالوں کے درست جواب دینے والوں میں شامل ہیں زیغم منہاز، سلیمان طارق، عبداللہ خان، عبدالجبار، خالد مغیرہ، صبح سویرے، ایچ ندیم قاسمی، عظیم اقبال، عثمان معاویہ، ہوپ اور علی جان ارہم۔ گزشتہ پروگرام کے سوالوں کے درست جواب بالترتیب اس طرح ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب 8واں، سوال نمبر 2 کا جواب ماہ رمضان المبارک، سوال نمبر 3 کا جواب روس اور یوکرین، سوال نمبر 4 کا جواب سراج الدین حقانی، سوال نمبر 5 کا جواب 60 کلومیٹر۔ ناظرین، قرآن اندازی کے ذریعے آج کا انعام عبداللہ خان کے نام۔ ریئل نیوز ورلڈ کی جانب سے انہیں بہت بہت مبارک ہو۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کی جانب سے انہیں انمول جواہر پارے کے عنوان سے ایک خوبصورت کتاب ارسال کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں موجودہ پروگرام کی۔ آپ سے کیے جائیں گے 5 سوالات اور آپ ان کے درست جواب دے کر انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے کاغذ قلم اٹھائیے اور سوالات لکھنا شروع کیجئے۔ سوال نمبر 1، شعبان شعب سے ہے، اس کے معنی بتائیے۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک مکمل کیجئے۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ سوال نمبر 3، یہ کس ام المؤمنین کا فرمان مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین مہینہ شعبان کا تھا؟ سوال نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک مکمل کیجئے۔ شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے نفس کو رمضان کے لیے۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کس ماہ میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے؟ ناظرین، 1 سے زائد صارفین کے درست جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ انعام اور ونر کا نام جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے پروگرام کا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی پیر کی شام 8 بجے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔